وہ آرام سے بیٹھ کر اپنی کافی پی رہا تھا اور ساتھ میں نیوز پیپر بھی پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، سامنے والا کہتا ہے عبد الرحمن بات کر رہے ہو؟ کہا ہاں۔ بولتا ہے فوراً ہاسپٹل آ جاؤ۔ ہاں کیا؟ یہ سنتے ہی عبد الرحمن شوق میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال کھڑے ہو گئے، ایسا کیسے ہو گیا، کیوں، کب؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الرحیم محمد۔ دوستو، جو کال آپ نے ویڈیو میں پہلے سنی تھی، چلتے ہیں اس کے 4 مہینے پہلے۔ عبد الرحمن جس کے اوپر یہ قصہ بیتا بتاتا ہے جب اس نے فون رکھا، بتاتا ہے کہ وہ اپنے قدموں کو بڑی مشکل سے اٹھا کر جا رہا تھا کیونکہ وہ پوری طرح سن تھا۔ اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی جو اسی سال فوت ہوئی تھی۔ اس کی ماں کا نام تھا نورہ، جو ایک بہت ہی عزت دار اور خدمت کار عورت تھی۔ اس کے ہمسائے سب اسے خیر سے یاد کرتے تھے۔ ایک دن اس کی ماں نے اچانک محسوس کیا کہ اس کی ٹانگوں میں درد ہے۔ شروع میں اس نے سوچا کہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اچانک وہ زمین پہ گر گئی۔ عبد الرحمن اور اس کا بھائی، جو اب وہ دنیا میں نہیں رہا، اس ٹائم تھا، اپنی ماں کو اٹھا کر فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے تمام چیک اپ کیے، تمام ٹیسٹ کیے، لیکن انہیں کوئی بیماری سمجھ نہیں آئی۔ ساری رپورٹیں نارمل تھیں۔ 3 دن تک وہ ہاسپٹل میں رہی اور آخر میں نامعلوم وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اور اب 4 مہینے بعد سعد، عبد الرحمن کا بھائی، وہ بھی گزر گیا۔ عبد الرحمن جب ہاسپٹل پہنچا اور اس نے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ موت کی وجہ کیا ہے، بالکل اسی طرح نامعلوم وجہ۔ اس نے اپنے بھائی کو وہیں دفنایا، ٹھیک اپنی ماں کے ساتھ ہی، جہاں اس کی ماں کی قبر تھی۔ دوستو، ذرا تصور کریں اس انسان کو جس نے ایک ہی سال کے اندر اپنی ماں کو اور اپنے بھائی کو دفن کیا ہو، اور اس دنیا میں اس کا ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور کوئی نہیں بچا۔ دفن کرنے کے بعد عبد الرحمن اپنے بھائی کی قبر پر رونے لگا اور قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگا۔ پھر تھک کر وہ اپنے گھر واپس آیا اور گھر آ کر اسے کچھ عجیب سا لگا، جیسے کچھ نارمل نہیں تھا، اور اسے اپنے بھائی کی 1 مہینہ پہلے کچھ باتیں یاد آ گئیں۔ سعد، اس کا بھائی، اسے فون کرتا تھا، میرے بھائی مجھے بچا لو، میں گھٹن محسوس کرتا ہوں، میرا یہاں پہ دم گھٹتا ہے۔ جب اس کا بھائی اس سے پوچھتا تھا بھائی تجھے کیا ہوا، تیرا کیا مسئلہ ہے، تو سعد کہتا تھا کہ بھائی مجھے لگتا ہے ان سب کا ذمہ دار میں ہوں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میری وجہ سے ہوا ہے، ہماری امی کی ڈیتھ بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ عبد الرحمن اس کی باتوں سے پریشان ہو جاتا تھا اور اس سے پوچھتا سعد کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا چل رہا ہے، مجھے بتاؤ۔ لیکن سعد اس کی بات کا جواب نہیں دیتا، بس یہی کہتا کہ بھائی مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ عبد الرحمن یہ سوچتا تھا کہ شاید سعد اپنی ماں کی موت کی وجہ سے شاید پریشان ہے یا اس کی صدمے سے نہیں نکل رہا، مگر آج عبد الرحمن ان ساری باتوں کو جوڑنے لگا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی اور اسے عجیب سا خواب آیا۔ خواب عبد الرحمن نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے بھائی اور ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور سعد کی قبر اچانک سے کھلتی ہے اور اس کا ہاتھ باہر آتا ہے جو مٹی کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر سعد پورا قبر سے باہر نکل آیا۔ وہ تھا اور اس کے چہرے کا رنگ بالکل زرد تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور اس کا ایکسپریشن کچھ عجیب سا تھا، ایسا تھا کہ اس نے شاید کچھ خوفناک چیز دیکھ لی ہو۔ سعد جیسے اپنا منہ کھولنے لگا کہ عبد الرحمن کی آنکھ کھل گئی اور ڈر کی وجہ سے وہ جاگ گیا اور اٹھتے ہی فوراً اعوذ باللہ پڑھنے لگا۔ اس نے یہ کہا میں نے شاید کل عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو شاید اس کی وجہ سے مجھے عجیب سے خواب آ رہے ہیں۔ اٹھا اور وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی، دعا مانگی اپنی ماں اور بھائی کے لیے اور دوبارہ سے آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ بیڈ پر لیٹے لیٹے اسے اپنی ماں اور بھائی کی یاد آ گئی۔ جب وہ زندہ تھے تو تینوں بیٹھ کر ٹی وی شو دیکھتے تھے۔ اس کو یاد آیا کیسے اس کی ماں وہ شو دیکھ کر بہت ہنستی تھی۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے سوچا کاش وہ وقت واپس آ جائے اور وہ اپنی ماں کی گود پہ سر رکھ کر دوبارہ سو جائے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ دوبارہ سے گہری نیند میں چلا گیا کہ اسے دوبارہ خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی سعد قبرستان کی زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور کفن میں لپٹا ہوا ہے، صرف اس کا چہرہ باہر تھا اور سعد زور زور سے چیخ اور چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی تھی جس کے بال بہت لمبے تھے اور جس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک لوہے کا سیخ تھا جو سعد کے منہ میں وہ مار رہی تھی، جیسے اسے وہ عذاب دے رہی ہو۔ عبد الرحمن مدد کرنا چاہتا تھا لیکن خواب میں جیسے وہ سن ہو گیا ہو۔ اچانک وہ عورت مڑی اور اس نے عبد الرحمن کی طرف دیکھا ایک عجیب اور خوفناک نگاہ سے۔ عبد
عبد الرحمن کی اچانک آنکھ کھلی اور وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اس نے پھر اللہ سے پناہ مانگی اور صبح تک نہیں سویا۔ پھر اگلے دن وہ صبح اٹھ کر اپنے کام پر چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ کام پر گیا تو اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں تھی اور اس کے آفس کے مینیجر نے جب اسے دیکھا اور اسے کہا یار تم ابھی بھی صدمے سے نکلے ہو تو تمہیں چھٹی کی ضرورت ہے، تم جاؤ اور 2 ہفتے کے بعد ہی آنا۔ عبد الرحمن نے اس چھٹی کو ضروری سمجھا اور واپس اپنے گھر کی طرف نکل آیا۔ جیسے اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اسے ایک شاندار اور خوبصورت خوشبو آئی۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک ٹیبل کے اوپر بے شمار قسم کے کھانے، فروٹس اور جوس سجے ہوئے ہیں۔ وہ ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ میری فریج میں تو تھوڑا سا سامان، چاول یا ایسا کچھ پڑا تھا، یہ ساری نعمتیں کہاں سے آئیں؟ گھر میں کوئی گھس آیا کیا؟ اس نے فوراً اعوذ باللہ پڑھا۔ عبد الرحمن کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور اس نے کہا یار جو میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے، چلو یار اللہ کی نعمت ہے کھا لیتے ہیں، اور اس نے بسم اللہ کہہ کر سارا کھا لیا۔ دوستو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ کھانا اتنا مزیدار تھا، وہ کہتا ہے میں نے آج تک اتنا مزے کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ واش روم گیا ہاتھ دھونے کے لیے، اور جیسے ہی وہ آئینے میں دیکھتا ہے اس کے پیچھے وہی عورت کھڑی ہوتی ہے جسے وہ اپنے خواب میں دیکھا کرتا تھا۔ اس کے کالے لمبے بال تھے جو اس کے چہرے پر گرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں پوری کی پوری کالی تھی، وہ مسکراتے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن کی ٹانگوں سے اس کی جان نکل گئی اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ باتھ روم کے فرش کے اوپر گرا ہوا ہے۔ گھبرا کر وہ اٹھا اور آئینے کی طرف دیکھا، مگر اب آئینے میں وہ عورت نہیں تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی یار میرا وہم تھا، شاید میں صدمے کی وجہ سے کچھ غلط سوچ رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کھانا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ میں نے سچ میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور آئینے میں مجھے وہی عورت دیکھی تھی جو خواب میں میرے بھائی کو عذاب دیتی تھی۔ اور اچانک سے اس کو یاد آیا کہ اس کے بھائی سعد کو کالا جادو اور ان فضول چیزوں میں پڑنے کا بڑا شوق تھا۔ اپنی ماں کے موت کے 2 مہینے بعد سعد نے اسے کہا تھا چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، تو بھائی نے کہا کہاں چلتے ہیں؟ تو اس نے کہا چلو مغرب چلتے ہیں، مغرب مطلب موروکو۔ کب تک یہاں ماتم مناتے رہیں گے؟ عبد الرحمن نے کہا وہاں جا کر کیا کریں گے؟ سعد نے کہا وہاں ایک بازار ہے جس کو سوق جمع یا سوق جمعہ کہتے ہیں، وہاں عامل اور جادوگر لوگ ہوتے ہیں جو قسمت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ، میں اپنے بزنس کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے بھائی کو بہت ڈانٹا، کہا شرم کرو یار، ہماری ماں کو مرے ہوئے اب 2 مہینے ہی ہوئے اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ پھر عبد الرحمن نے اس سے بولا کہ یہ حرام ہے، یہ آپ کو ایمان سے نکال دے گا، کفر کی طرف لے کے جائے گا، نہ کرو۔ لیکن سعد نے اس کی ایک ہی نہ سنی اور چلا گیا۔ جب سعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی اور زعفران سے بھرا ہوا ایک نامعلوم سا لکوڈ ہوتا تھا۔ سعد یہ کہتا تھا کہ اسے کسی شیخ نے یہ دیا ہے اور کہا ہے کسی پہاڑ پر جا کر کسی آیتوں کے ساتھ پڑھ کر اسے پھینک دینا ہے اور آپ لوگوں کا بزنس بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اب عبد الرحمن ساری کڑیاں جوڑ رہا تھا، ٹیبل پر کھانا اور آئینے میں اس عورت کا آنا اور خواب میں وہ بھائی کو تڑپانا، یہ سب جادو کی علامت تھی۔ اس نے سوچا کہ سعد کے کمرے میں ضرور کوئی جادوئی کتاب ہوگی اور وہ بھاگتے ہوئے سعد کے کمرے میں گیا اور تلاشی کرنے لگا۔ آخرکار اسے ایک کتاب مل گئی جو بیڈ کی سائیڈ پر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی وہ کتاب اٹھائی اور کتاب کے اندر سے ایک پیپر گرا، اس نے وہ پیپر اٹھایا جس کے اوپر عائشہ کندیشہ لکھا ہوا تھا۔ اس پیپر کے اوپر کچھ عجیب سے نشانات تھی اور زعفران کی لکھائی تھی۔ عبد الرحمن نے سوچا یار یہ واقعی میں جادو ہے، آج رات تو میں سوتا ہوں لیکن کل صبح میں فوراً امام کے پاس ہی جاؤں گا اور اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ لیکن وہی ہوا جیسے وہ سویا اور دوبارہ اس کے خواب میں اس کا بھائی آتا ہے جو قبر میں عذاب کھا رہا ہوتا ہے۔ سعد چلا رہا تھا کہ عبد الرحمن مجھے بچا لو، میں نے شرک اور کفر کیا ہے اور اب میں عذاب میں ہوں۔ ساتھ ہی وہی عورت نظر آ رہی تھی اپنے نوکیلے دانت اور کالی آنکھوں کے ساتھ۔ عبد الرحمن اٹھا، غسل کیا اور بھاگا مسجد کی طرف، نماز پڑھی، نماز کے بعد امام صاحب سے بات کی جو خوابوں کی تعبیر اور رقیہ کرنے میں ماہر تھے۔ اس نے ساری باتیں امام صاحب کو بتا دی، جو اس نے دیکھا، جو اس کے ساتھ ہوا اور وہ کتاب والی بات بھی۔ اس نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے تمہارے گھر میں جنات ہیں اور جنیات میں سے ایک فیمیل جن
جس نے تمہارے بھائی کے ساتھ شاید کوئی معاہدہ کیا ہوگا، جس کے انجام میں تمہارے بھائی کو اس نے تباہ کر دیا۔ عبد الرحمن پریشانی میں بولنے لگا، شیخ صاحب مجھے بتائیں اب میں کیا کروں؟ شیخ نے بولا، اپنے گھر جا کر سورۃ البقرہ کی تلاوت لگاتار کرتے رہو، کیونکہ جادوگر سورۃ البقرہ کی طاقت کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عبد الرحمن گھر گیا اور جیسے اس نے گھر کا دروازہ کھلا تو حیران رہ گیا۔ وہاں دوبارہ سے اچھے سے کھانے، پھل وغیرہ، وہ جو پہلے اس نے دیکھا تھا وہی سیم حساب کتاب دوبارہ سے وہی ہوا پڑا تھا۔ اس کے دماغ میں لالچ آ گیا، اس نے کہا واہ، یہ کھانا وغیرہ، یہ خوشبو مجھے بغیر محنت کے مل رہے ہیں تو میں کیوں نہ کھاؤں؟ اور پھر سوچا اگر میں سورۃ البقرہ پڑھوں گا تو یہ سب چلا جائے گا اور میرا نقصان ہو جائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے ان سب کو بھگانے کی، میں اس نعمت کا مزہ لیتا ہوں۔ اس نے سورۃ البقرہ کا آئیڈیا کینسل کر دیا اور کھانا کھانے لگا، اور عبد الرحمن کے بالکل ہی ساتھ وہی عورت بیٹھ گئی جس کے کالے لمبے بال اور کالی آنکھیں تھی۔ پھر سے عبد الرحمن کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ ہلنا چاہتا تھا لیکن سارا جسم اس کا سن ہو گیا۔ اس جنی نے مسکرا کر کہا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اس نے کہا، میرا نام عائشہ کندیشہ ہے اور میں ایک جنی ہوں، میں تمہارے بھائی کی محبوبہ تھی، تمہارے بھائی نے مجھے جادو کے ذریعے بلایا تھا، میں نے اس کی تمام فرمائشیں پوری کی تھی لیکن میری کچھ شرطیں تھیں۔ میں نے تمہارے بھائی سے کہا تھا وہ کوئی بھی اچھا کام یا نماز، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ کو راضی کرتا ہو، لیکن تمہارے بھائی نے اپنا وعدہ توڑا، اسی وجہ سے میں نے اسے تڑپا تڑپا کر مار دیا۔ اور ہمارے جنات کے قبیلوں کا ایک اصول ہے، اگر اس کا پارٹنر مر جائے تو میں اس کے بھائی کی طرف چلی جاتی ہوں، اسی وجہ سے میں تمہارے پاس آئی ہوں، اور اب سے میں تمہاری محبوبہ ہوں، تمہاری کوئی بھی خواہش ہو میں پوری کروں گی، پیسہ، کچھ بھی، خوبصورتی، کچھ بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے تمہیں کوئی بھی عبادت نہیں کرنی پڑے گی۔ عبد الرحمن شوق میں تھا، اس کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلا، تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے کفر کیا اور وہ جہنم میں گیا۔ عائشہ کندیشہ غصے میں بولنے لگی کہ تمہارے بھائی نے مجھے بلایا تھا، میں نے اسے نہیں بلایا تھا، اب تم وہی کرو گے جو میں کہوں گی ورنہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو تمہارے بھائی کا ہوا ہے۔ عبد الرحمن ڈر کی وجہ سے پوری طرح اپنی دین اور دنیا بھول گیا، اس نے اس جنی کے آگے ہتھیار ڈال دیے، وہ نماز، روزہ، قرآن، وہ سب بھول گیا۔ وہ جنی اس کے سامنے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بن کر آتی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہتے تھے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ عبد الرحمن نے غسل کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کی حالت ناپاکی اور گندگی میں تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، اس نے مسجد جانا، کام پر جانا، لوگوں سے ملنا سب چھوڑ دیا تھا۔ اس کی پوری دنیا اب اس جنی کے ارد گرد گھومنے لگی۔ 1 مہینے بعد امام کو عبد الرحمن کی فکر ہوئی، یار یہ بندہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا آپ نے عبد الرحمن کو دیکھا، اس کی کوئی خیر خبر؟ تو پڑوسیوں نے کہا کہ شیخ صاحب وہ پچھلے 1 مہینے سے گھر سے نہیں نکلا۔ امام سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور اس نے 5-6 نوجوانوں کو جمع کیا اور عبد الرحمن کے گھر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ نوک کیا، کہنے لگے عبد الرحمن دروازہ کھولو۔ بڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور عبد الرحمن کی حالت بالکل عجیب سی تھی۔ شیخ صاحب نے فوراً آرڈر دیا کہ اسے پکڑ لو اور قابو کرو۔ لڑکوں نے اسے فوراً پکڑا اور شیخ صاحب نے وہیں پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کے بعد انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھا، معوذات پڑھے اور اس کے بعد سورۃ البقرہ۔ جیسے جیسے شیخ قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا، عبد الرحمن کے اندر سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگی۔ عبد الرحمن ان لوگوں کو خود سے دور پھینکنے لگا۔ شیخ صاحب لگاتار پڑھنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اس طرح پڑھتا گیا اور وہ ساتھ ساتھ گھر کے کونوں میں نمک چھڑک رہے تھے۔ عبد الرحمن کی آنکھیں سامنے کسی نہ دیکھنے والی چیز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ امام سمجھ گیا کہ وہ جنی اسے اس کو ایسی شکل میں نظر آ رہی ہے کہ جس سے یہ ڈر گیا ہے۔ امام نے قرآن پڑھنا نہیں روکا اور اچانک سے عبد الرحمن زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا اور اس کے گرتے ہی پورے گھر کی زمین سے
کیڑیوں کا ڈھیر نکل آیا۔ ان لوگوں نے فوراً عبد الرحمن کو اٹھائے اور مسجد لے آئے۔ وہاں جا کر اس پر رقیہ شرعیہ کیا گیا، اور جب عبد الرحمن ٹھیک ہوا تو اس نے اپنے ہوئے ساتھ ساری کہانیاں بتا دی، وہ کھانا، وہ تعلقات، وہ سب کچھ بتا دیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب یہ قصہ پورے گاؤں میں پھیل گیا تو سب لوگوں کو پتہ چلا۔ اس کے بعد عبد الرحمن نے اپنی ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، اور اس ایریا کا ایک بہت بڑا مشہور رقیہ شریعہ پڑھنے والا انسان بن گیا۔ دوستو، آخر میں یاد رکھیں، جنوں کی حقیقت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تمہارا کوئی زور قابو نہیں ہے سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ مطلب انسان تب تک اللہ کی حفاظت میں ہے جب تک وہ شیطان کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیتا۔ اپنے صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کرتے رہا کریں، اور اپنی نمازوں کو کبھی نہ چھوڑا کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔